جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویٹ کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 سے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ان بے شک الذین وہ لوگ جو یحبون وہ پسند کرتے ہیں، ان کے تشیع پھیلے، الفاحشۃ بے حیائی، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا نہیں تعلمون نہیں لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ جی اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں پر؟ فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ جی تو یہاں پر بات کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں عذاب کی وعید سنا رہے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں، ایک مسلمان معاشرے میں، ایک اسلامی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہو، مسلمان رہتے ہوں، وہاں پر بے حیائی پھیلے۔ یہاں پر جو بے حیائی کے لیے ورڈ آیا ہے وہ ہے فاحشۃ، الفاحشۃ، فاحش، فاحاشین، یہ ایسے کام کو کہتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کے جو ہے نا شہوانی جذبات ابھریں، ٹھیک ہے؟ شہوانی جذبات یعنی کہ ان کے اندر سیکشول ڈیزائرز پیدا ہوں، وہ بے حیائی کی طرف مائل ہوں، ان کے اندر ہیجان پیدا ہو، ایسے ہر کام کو فاحشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فحش کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو یہ لفظ ہے فاحش کا یا فاحشہ کا، یہ مختلف کاموں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ زنا کو بھی فاحشہ کہا گیا قرآن پاک میں، لواطت کو بھی فاحشہ کہا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے غلط قسم کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی فاحشہ میں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، پھیلانے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ہو رہی ہے کہ وہ جو پسند کرتے ہیں کہ مومن معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جو ہے بے حیائی پھیلے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا بہت ہی زیادہ ناپسند ہے بے حیائی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے احکامات دیتے ہیں نا جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھپے ہوئے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اب جیسے قرآن پاک میں اب جو ایک جگہ پر ورڈ آتا ہے جو میاں بیوی کے تعلق، اس کے لیے ورڈ آتا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ اب چھوا سے مراد تفاسیر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو فزیکل ریلیشن شپ ہے اس کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بالکل کھول کر نہیں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کنایا یوز کیا، اشارہ دیا کہ ایسی باتیں جو ہے نا کھلے عام بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ معاشرے میں یہ چیز پھیلے، کہ پیچھے واقعہ عفق میں جو کل ہم نے تفسیر دیکھی، اس میں کیا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے تھے کہ تم نے جب یہ باتیں سنی تو تم نے کیوں نہیں اس ٹائم پر بولا، تم نے کیوں نہیں اس بات کو سٹاپ کیا، کیوں نہیں تم نے اس بات کا رد کیا۔ یعنی اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی اسلامی معاشرے میں جہاں پر مومن رہتے ہوں وہاں پر ایسی باتیں بھی نہ کی جائیں۔ باتیں کہاں، اب ہمارے ہاں تو ہے، یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، یہ کام اتنے زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیا کچھ آتا ہے اس چیز میں، آج انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ فاحشہ سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، خود قیامت کے قریب کا دور ہے، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی علامات صغرا تھی نا، یعنی چھوٹی چھوٹی علامات تھیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، اب صرف بڑی علامات رہ گئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 10 بڑی آیات نشانیوں کا جو ہے ذکر آتا ہے، علامات کا ذکر آتا ہے،
جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا یا دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک حدیث میں آتے ہیں 10 چیزیں ہیں. تو یہ بڑی علامات ہیں، اور جب یہ علامات پوری ہو گئی تو قیامت آ جائے گی. تو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی علامات بتا دی گئی تھی نا احادیث میں، وہ ساری تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اب تو بہت سے علماء کرام امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس وہ آنے ہی والے ہیں، کیونکہ ساری وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. تو اب کیا تھا، ایک حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت کے نزدیک فحاشی عام ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بے حیائی اور فحاشی کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. گھر گھر میں یہ فتنہ جو ہے نا آ چکا ہے. اب دیکھیں ان چیزوں کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اور کیوں کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر سے جو برائی کی نفرت ہے نا وہ ختم ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان رکھی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس کے اندر ضمیر اللہ نے رکھا ہے، اور وہ ضمیر اس کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب جھوٹ ہی ہے، آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے نا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بے شک اس کو ثواب نہ کر نہ بھی پتا ہو، لیکن اس کی فطرت کہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے. اس طرح فحاشی کا سارا ہے کہ ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ہی چیز بار بار اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہونے لگ جاتا ہے اس برائی کے معاملے میں کہ ہمیں وہ گناہ فیل ہی نہیں ہوتا، کراہت ہی نہیں رہتی اس گناہ کی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کسی کمرے میں جائیں اور وہاں پر بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہو، آپ انٹر ہوئے اور آپ کو اسمیل فیل ہوئی، لیکن اب کیا ہوا کہ آپ جو ہے کمرے سے باہر جانے کی بجائے اندر ہی جا کے بیٹھے. اب 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ کو وہ اسمیل فیل نہیں ہوگی، حالانکہ اسمیل وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ آپ کو کیوں نہیں فیل ہو رہی؟ کیونکہ آپ کا جو سارا باڈی سیٹ اپ تھا وہ اس کا عادی ہو گیا، وہ اتنی سونگ لی ہے، اب آپ کو وہ چیز نارمل لگ رہی ہے. تو سیم یہی چیز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو یہ بے حیائی مختلف طریقوں سے پھیلائی جا رہی ہے، اس پھیلانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے اندر سے اس کی کراہت ختم ہو. اور جب کراہت ختم ہو جائے گی پھر یہ لوگ خود ہی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اور ڈیفینیٹلی کہ جب انسان یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے پر آ جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی لیمٹس نہیں ہے، کس کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کس کس طرح سے ان کی فیملی لائف تباہ ہو چکی ہے. اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی لائف کو پروڈکٹیو بنانا ہے، آپ نے اپنی نسلوں کو جانوروں کی طرح نہیں ان کی پرورش کرنی ہے، بلکہ آپ نے ان کو پروڈکٹیو بنانا ہے، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے، ہر کام کے لیے پروڈکٹیو بنانا ہے. اگر ہماری نسلیں ایسی ضائع ہو گئیں جیسے کافروں کی ہو رہی ہیں، تو وہی بات ہے کہ آخرت میں پھر ہمارا اور ان کا انجام تو سیم ہو جائے گا. تو اب یہ بہت بڑی پلاننگ کے تحت آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جب آپ اخباروں میں یا ٹی وی نیوز پر اس طرح کی روز خبریں سن رہے ہیں کہ فلانے جگہ پر ریپ ہو گیا، فلانے بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اتنے سال کی بچی تھی، اتنے سال کا بچہ تھا، اس کو لے گئے اور اس کے ساتھ یہ. اب آپ دیکھیں، اب جب ہم نیوز سنتے ہیں نا اس طرح کی، ہمارے لیے وہ چیز نارمل ہوتی ہے. پہلی دفعہ سنا تھا تو ہمارے دماغ گھوم گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں. اب ہمارے سامنے ایسی کوئی نیوز آئے، ہم پڑھیں یا سنیں، ہمیں 1 منٹ کے لیے دھچکا لگتا ہے، اس کے بعد ہم پھر اپنے نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. وہ ہمارے اندر بے حسی آ گئی نا، جو پہلے وہ چیز نہیں تھی. پہلے ہمیں احساس تھا، ہم تڑپ اٹھتے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا، ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم خاموش ہونے لگے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو ہر دوسرے دن ہوتا ہے کیس، کیا کریں. ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ چیز ہوتی ہے. تو اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے اس آیت میں کہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں. کیا میں تو اپنا کوئی حصہ نہیں ڈال رہی کہ میرے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہو، کہ میں فحاشی کے پھیلنے کو پسند کر رہی ہوں؟ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور صرف آخرت کا عذاب نہیں، دنیا کا بھی عذاب ہے. وہ انشاءاللہ میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کیسے کیسے عذاب ہوتا ہے. تو بہرحال ہم دیکھیں کہیں ہمارا حصہ تو نہیں مل رہا فحاشی کے پھیلنے میں. اب ہم کس کس طرح سے حصہ ملا رہے ہیں آج کے دور میں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو ڈیوائسز ہیں، خواہ وہ لیپ ٹاپ ہے، خواہ وہ موبائل ہے، وہ آئی پیڈ ہے، وہ کچھ بھی ہے، ہماری انگلیاں کہیں اپنا حصہ نہ ملا رہی ہوں. ہم کیا چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، کیا چیزیں شیئر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتا ہے.
آپ دیکھیں پہلے دور میں جب لوگوں کے گھر کسی کے گھر ٹی وی ہوتا تھا نا تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گلی میں صرف ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا, اور اگر کسی نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا سارے محلے والے اکٹھے ہو کے ان کے گھر میں جا کے اسی ٹائم پر بیٹھ کے وہ قسط دیکھتے تھے اور آ جاتے تھے واپس. اس ٹائم پر تو یہ چیز اتنی زیادہ وہ تھی, اور اب دیکھیں کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے, اور ٹی وی سے بڑھ کے تو انٹرنیٹ کا فتنہ. اگر انٹرنیٹ کے سامنے ٹی وی کو رکھا جائے تو ٹی وی تو بیچارہ معصوم ہی بن جاتا ہے, کیونکہ ٹی وی والے جو ہیں اس میں کچھ قوانین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک یہ چیز ہے, اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے, اس کے بعد اگلے ہفتے ایپیسوڈ آئے گی, اگلے دن ایپیسوڈ آئے گی, یا تھوڑی بہت لمٹ ہوتی ہے کہ فحاشی اس حد تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن انٹرنیٹ پہ تو آپ کو سب کھلا ہوا ملے گا, ان لمیٹیڈ ملے گا. انسان بیٹھے دیکھنا شروع کرے اور اس کو ٹائم کا بھی نہیں پتا, کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے, کیا کچھ نہیں آپ کو مل جاتا اس پہ. تو یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, اور کس کس طرح سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. آپ چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک دیکھیں, آپ ہمارے بچوں کے کارٹونز ہی دیکھ لیں. بچوں کے کارٹونز اگر آپ نے بیٹھ کے دیکھے ہوں کبھی, اور خصوصاً بچیوں کے جو یہ باربیز کے ہوتے ہیں یا جو لڑکیوں کے لیے کارٹونز ہوتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا کبھی کہ ان کی ڈریسز کیسے ہوتے ہیں, ان کی باڈی شیپس کتنی زیادہ پرومیننٹ کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. ایون بچیوں کے کھلونے, آپ بچیوں کی ڈالز خریدنے جائیں, ان کے باڈی پارٹس کتنے زیادہ نمایاں کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ڈریسز کیسے پہنے. اور آپ دیکھیں جب چھوٹا سا بچہ, چھوٹی سی بچی یہ اتنی سی عمر میں اپنے ہاتھ میں ایسی گڑیا اٹھائے گی یا ایسے کھلونے دیکھے گی, یا جو ہے ایسے کارٹونز دیکھے گی جس میں اس طرح کے باڈی پارٹس نمایاں ہوئے ہیں, تو اس کے مائنڈ میں کیا امیج بنے گا. اور وہی کھلونا اگر بچہ کھیل رہا ہے, بہت سی لڑکیاں سوال کرتی ہیں کہ کتنے عمر کے بچوں سے پردہ کرنا چاہیے, اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں نہیں جانتے آپ ان سے پردہ نہ کریں, لیکن جن بچوں کو پتہ چل گیا عورتوں کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں آپ ان سے پردہ کریں. اب آج کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ڈالز ہیں, وہ ڈالز کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان کے کون سے باڈی پارٹس جو ہیں پرومیننٹ ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ عورت کا باڈی اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے. مطلب اتنی یلغار ہو گئی ہے, اتنی یلغار ہو گئی ہے بے حیائی کی کہ ہمارا بچہ اس سے محفوظ نہیں ہے. پھر آپ بچوں کی ڈریسنگ دیکھیں, ابھی میں صرف بچوں کے لحاظ سے, اس کے بعد میں بڑوں کے لیول پر آتی ہوں. بچوں کی آپ ڈریسنگ دیکھیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے گرمی میں نا, گرمیوں میں خصوصاً بچیوں کو تو ایسے کپڑے لازمی پہنانے ہیں جس میں ان کے بازو ننگے ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ ایسے کپڑے نہ پہناؤ, ایسی اسکرٹس نہ پہناؤ, نکر نہ پہناؤ کہ جس میں ان کے ٹانگیں ننگی ہو, تو کہتے ہیں کہ گرمی لگتی ہے بچیوں کو. بھئی صرف انہی باڈی پارٹس پہ گرمی لگتی ہے, پھر تو آپ سارے کپڑے اتار لیں اگر ان کو گرمی لگتی ہے تو. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی صحابہ کرام کے دور میں کیا ہوتا ہوگا. مطلب ہم لوگ تو ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنے والے, ہمیں تو پسینہ بھی درکنار, ہمیں تو گرمی بھی کم ہی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول ہی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے, ہمارے پاس اتنی سہولیات ہیں. صحابہ کے دور میں جب صحرا ہی صحرا ہوتا تھا, آپ وہاں پر جا کے دیکھیں اتنے چٹیل وہ ہے نا پہاڑ کے, دیکھ کے انسان کو ہیبت آتی ہے, اور وہاں کی ریت اتنی گرم اور تپتی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان سعودیہ میں بھی جو ہے نا ایئر کنڈیشن کے علاوہ رہ نہیں سکتا. تو میں سوچتی ہوں جب صحابہ کے دور میں یہ سب ہوتا ہوگا, ڈیفینیٹلی گرمی تو وہاں پر بھی ہوتی ہوگی, تو کیا ان کے بچوں کو گرمیاں نہیں لگتی ہوں گی؟ کیا وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ بچوں کے بازو کاٹ لو, یا جو ہے بچوں کو نیکریں پہنا دو, ان کے ٹانگیں ننگی کر دو, ان کے بازو ننگے کر دو, ان کو سلیو لیس پہنا دو, ان کو گرمی لگتی ہے. بھائی ہم بچوں کو جیسا عادی کریں گے نا, بچے ویسے ہی عادی ہوں گے. بچوں نے کبھی آپ کو کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, میرے بازو چھوٹے کر دیں, یا مجھے جو ہے پاجامہ نہ پہننا ہے, مجھے نکر پہنا دیں. بچوں نے کبھی بھی کہا ہو؟ وہ تو سارا وہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور ہم والدین کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں سے ان کی حیا چھین رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ سب کے سامنے ننگا ہونے سے بھی گھبراتا ہے, لیکن ماں نے اگر اس کو عادی کیا ہوا سب کے سامنے کپڑے چینج کروانے کا, سب کے سامنے نہلانے کا, پھر اس بچے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے, اور جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا میں لوگوں کے سامنے ننگا جا رہا ہوں یا کیسے جا رہا ہوں. آج ہماری بچیوں کو پردہ کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ وہ اسی لیے لگتا ہے کہ بچپن سے ان کی عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی خود کو کور نہیں کیا. اب ان کو کہا جائے کہ کور کریں تو ان کو مشکل ہوتی ہے. پھر ماں کہتی ہے ہماری بچیاں کور نہیں کرتی خود کو. ماؤں کا ہی تو قصور تھا جنہوں نے ان کو کور کرنا سکھایا نہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ ہوں, ہماری نسلیں باحیا ہوں, پاکیزہ زندگی گزاریں, تو ہمیں بچپن سے ہی ان پر کام کرنا ہے.
ڈریسنگ کے حوالے سے اب کیا دیکھیں آپ، بازار میں جائیں آپ چھوٹے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے، آپ کو کوئی بھی ڈریس ان کا ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر کارٹون نہ ہو. اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر تصویر ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. جس گھر میں تصویر ہے، جس جگہ پر تصویر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کپڑوں میں، ایون پیمپرس تک پر تصویریں بنا دی گئی ہیں. کبھی سوچے کہ کیوں ہر جگہ تصویر ہے؟ بچہ کون سا تصویر کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. ہم سے زیادہ علم ہمارے دین کا نا یہ غیر مسلم کفار رکھتے ہیں، اور یہ سارا ٹرینڈ وہاں سے ہی آ رہا ہے. ایک دور تھا جب سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا، اس ٹائم پر ہمارے مائیں بچے ایک اپنے آپ کو کور کرنے کا خیال رکھتی تھیں. لیکن پھر کیا ہوا، کیبل لگ گئی، ہم لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا، ہندوؤں کو، کافروں کو، ان کو دیکھنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ وہ سارے ٹرینڈز ہمارے ہاں عام ہوتے جا رہے ہیں. ہم بھی ان کے بچوں کی طرح کپڑے اپنے بچوں کو پہنانے لگ گئے ہیں. وہ تو کریں، وہ تو مسلمان نہیں ہے، ہمیں کیا ہو گیا تھا. اب جب ہم بچوں کو کارٹونز والے کپڑے پہناتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہوں گے یا شیطان. ہر دوسرے دن ہمارا بچہ بیمار ہو کے گرا ہوا ہوتا ہے. کیوں گرا ہوا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے آس پاس شیطان ہے. آپ نے اس کے آس پاس حفاظت کے فرشتوں کو آنے ہی نہیں دیا، رحمت کے فرشتے آئے ہی نہیں. ہم نے خود اپنے بچوں کو محروم کر دیا کہ وہ رحمت کے مستحق ہوں. بالکل. اور برانڈ اور امپورٹڈ اور یہ سب، آپ کو بچوں کے بیگس پہ کارٹونز ملیں گے، آپ کو بچوں کے ٹفن پر کارٹون ملیں گے، آپ کو بچوں کی جیومیٹری پر، ان کی بوٹلز پر، ایون اب شوز پر بھی آپ کو کارٹونز ملتے ہیں. اس دن میں دیکھ رہی تھی پیمپر کو اور میں حیران ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے کیا کیا کر دیا ہے. تصویر کو اتنا عام کر دیا، حالانکہ حدیث میں کتنی سخت ممانعت آئی ہے تصویر کے معاملے میں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں انٹر ہوئے تھے اپنے گھر میں، تو سامنے پردہ لٹک رہا تھا اور اس کے اوپر تصویر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس کا رنگ بدل گیا، تو حضرت عائشہ کو ڈر ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات بری لگی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس پردے کو چاک کر دو، اس پردے کے اوپر تصویر ہے. تو وہ تو اتنے کانشیس تھے اس معاملے میں. آج اپنے کمرے میں دیکھیے گا، اپنے بچوں کے کمرے میں دیکھیے گا، اپنے گھر کے کمرے میں، گھروں میں دیکھیے گا، کتنی تصویریں ہمارے آس پاس موجود ہیں. بہرحال، تو یہ تو بات تھی ایک کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے. اور پھر بچوں کے کارٹونز کے حوالے سے جو میں بات کر رہی تھی، بہت سے جو پیرنٹس ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز میں لاپرواہی کرتے ہیں کہ بچوں کو کارٹونز جب دکھاتے ہیں تو وہ اس چیز کا بالکل دھیان نہیں رکھتے کہ بچے کارٹونز میں دیکھ کیا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کا لرننگ سٹیج ہوتی ہے، ان کا بالکل دماغ خالی ہوتا ہے. آپ سمجھیں ایک خالی کاغذ ہے ان کا دماغ. اب اس کے اوپر جو اس ٹائم میں پرنٹ ہوتا جا رہا ہے، جو اس کے اوپر لکھا جاتا جا رہا ہے نا، وہ ساری زندگی اب اس کے اندر رہے گا، وہ اس کی فطرت میں شامل ہو جائے گا. اب اگر بچے آپ سے سیکھنے کی بجائے کارٹون سے سیکھ رہے ہیں، ماؤں کو کیا ہوتا ہے ہمیں چھوڑے، ہماری جان چھوڑے، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، موبائل پکڑا دو، دیکھتے رہیں جو دیکھنا ہے. کارٹون ہی تو دیکھ رہے ہیں، اب اس میں کیا ہے. کارٹونز میں ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، ان کے ڈریسز، ان کو ناچ گانا. آپ دیکھ لیں کوئی بھی کارٹون ایسا ہے جو ناچ گانے سے پاک ہو، جس میں لڑکا لڑکی کی دوستی نہ دکھائی گئی ہو. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہماری ذہنوں میں شامل کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے کوسچنس کے آنسر میں لاسٹ میں کرتی ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہ تو بچوں کی ڈریسز تھی جہاں سے فحاشی کا آغاز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آج جیسا دور ہے، ہر چیز بالکل ایکسپوز ہوئی ہوئی ہے. ایک ایسا ذہن کا آدمی جس نے اس طرح کی ہر چیز کو دیکھا ہوا ہے، جس کی ذہنیت گندی ہے، جس کا کریکٹر اتنا لوز ہے، جب وہ کسی چھوٹی سی بچی کو اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھے گا، ایون بچے کو بھی اس طرح کی کسی ڈریسنگ میں دیکھے گا جس میں اس کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں، اس کے سفید سفید بازو بھی ننگے ہیں، اور اس نے پونی ٹیل کی ہوئی ہے، اس کے کندھے بھی ننگے ہیں، تو کیا وہ بندہ بڑھے گا نہیں اس کی طرف غلط کام کے لیے؟ تو صرف ایک چیز نہیں ہے اس میں، بہت زیادہ پیچھے فیکٹرز ہیں. ہمارا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا برائی کرنے والوں کا قصور ہے. پھر بڑوں کے معاملے میں دیکھیں، اب ہمارے اپنے ڈریسز کیسے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری عزت ہمارے کپڑوں کے ساتھ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم تب تک لوگوں کی نظر میں اونچے نہیں ہوں گے جب تک ہم کسی برانڈ کا سوٹ نہ پہنے، یا جب تک ہم زیادہ سے زیادہ ایسا سوٹ نہ پہنے جس میں ہماری باڈی نمایاں ہو رہی ہو. ہم نے ٹائٹ ڈریسز بھی پہننے ہیں، ہم نے سی تھرو ڈریسز بھی پہننے ہیں، ہم نے سلیو لیس تک بھی چلے جانا ہے، ہم نے ٹائٹس بھی پہن لینی ہے، ہماری پنڈلیاں بھی ننگی ہو رہی ہیں تو ہوتی رہیں، ہمارے ڈیپ نیکس ہیں، ہمارے گلے گہرے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیشن ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے نا تو تم جو چاہو کرو.
ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم باریک سوٹ سلوا رہے ہیں نا تو اس کی شمیز کے جب تک آدھے بازو نہیں ہوں گے نا تب تک ہمارا فیشن مکمل نہیں ہوگا. آدھے بازو تو باریک کپڑے کے نیچے سے نظر آنے ہی چاہیے. کیا تو کیا یہ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ ابھی سوچ لیں ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں، پیچھے کیا نیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی نیت ملے گی کہ اپنا جسم لوگوں کو دکھانا ہے. ایک مومن ایسا نہیں ہوتا. ہماری حیا انڈر اٹیک آ چکی ہے اب. یہ جو میں ابھی آپ کو کلاس شروع ہونے سے پہلے کہہ رہی تھی نا کہ شیطان نے سب سے پہلے جو ہے حیا پہ حملہ کیا تھا. آپ سب کو پتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کپڑے اتروائے تھے جنت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت سے منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جاؤ. باقی سارے درخت حلال ہیں ان کے لیے، جہاں جانے جاؤ، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا. شیطان نے ان کے نفس کو وہی درخت مزین کر کے دکھا دیا اور وہ چلے گئے. ان سے یہ غلطی ہو گئی. جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس گئے، اس کا پھل کھایا، ان کے کپڑے اتر گئے تھے. اور یہ قرآن میں قصہ آتا ہے. اور جیسے ہی ان کے کپڑے اترے، ان کی شرمگاہیں مطلب ایکسپوز ہو گئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگ گئے تھے. تو شیطان نے پہلا حملہ کیا تھا حیا پر. اس نے وہاں بھی ان کو جو تھا بے لباس کیا تھا. اور آج ابن آدم پر بھی اس کا سب سے پہلا اٹیک ہے کہ وہ حملہ کرے تو حیا پر. میں نے اس سورت کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جتنی بھی آیات آئیں گی نا، آپ نے ان آیات کو نور کے ساتھ ضرور کنیکٹ کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہمارے دل میں نور نہیں ہوگا نا، ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، ہم نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتے. اور نور ختم ہوتا ہے بے حیائی سے. اب بے حیائی میں کیا کچھ آ جاتا ہے، ہمیں ہر معاملے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں باہر نکلتے ٹائم ابایا پہن رہی ہوں، اس کے علاوہ میں جو مرضی کروں. بالکل بھی نہیں. یہ تو کافی ہی نہیں ہے. آپ کو اوور آل اپنے بچوں کی، اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی. تبھی آپ خود کے اندر، اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے آس پاس والے لوگوں کے دلوں میں نور کو پیدا کر سکتے ہیں. اور وہ نور آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ اللہ سے جڑیں. تو حیا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اور بے حیائی جو ہے وہ ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جائے گا. یہ حدیث میں آتا ہے. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کیا ہے کہ ہم اپنی حیا کو دیکھیں کہ کہیں میری حیا خراب تو نہیں ہوتی جا رہی، کہیں میں حیا سے بے حیائی کا سفر تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نور کو چھوڑ کے اندھیرے کو چوز کر رہی ہوں. بھئی کافر جو کرتے ہیں کریں، انڈین ایکٹریس جو کرتی ہیں کریں، وہ مسلمان نہیں ہیں. ہم تو اسلام کا نام لینے والے ہیں، ہم تو ایسے کچھ بھی نہ کریں نا. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جس میں ہمارا جسم جو ہے وہ بہت نمایاں ہو رہا ہے، وہ ٹائٹ ہے، وہ آپ دیکھیں اب ہماری تھائز، جب ہم اس طرح کے ٹائٹس پہنتے ہیں اور اس طرح کے لمبے لمبے چاکس ہوتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پوری ٹانگ کی شیپ ہوتی ہے وہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک نیا فیشن ہے کہ جینز پہننی ہے، اور جینز بھی وہ والی جو ٹائٹ ہو. تو اس طرح کے لباس پہن کے جب ہم کہیں جاتے ہیں، دوسرے لوگ ہماری طرف مائل ہوتے ہیں، یا دوسری لڑکیاں ایون ہمیں دیکھ کر وہ فیشن اڈاپٹ کرتی ہیں، ہماری کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کبھی سوچیں کہ ہمارا ایک ڈریس کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہمارے ایک ڈریس کی وجہ سے اس طرح کا ڈریس بنوا کے پہنے، ان کا گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہو. کبھی ہم نے سوچا ہو؟ ہم بھی تو کسی کو فالو کر کے ہی وہ کپڑے بنوا رہے ہیں نا. بے شک ہم نیٹ پر ماڈلز کو ڈھونڈ رہے ہوں، ایکٹریسز کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہوں، یا خود سے ڈیزائننگ کر رہے ہوں کہ یہ والا حصہ ایسا ہونا چاہیے، یہ والا باڈی پارٹ اس طرح سے نظر آنا چاہیے، جو بھی ہے. ہم تو ایک ڈیزائن، اپنے آپ کو تو ہم آگ میں دھکیل رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی بعض اوقات سبب بن جاتے ہیں. اور خصوصاً جب ایسی لڑکیاں یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، مکس گیدرنگ میں جا رہی ہیں جہاں پر مرد موجود ہیں، کیا حال ہوگا. مجھے نا اب سمجھ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عورت کو فتنہ کہا تھا. جہاں ایک نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع کہا ہے نا، وہیں پر ایک عورت کو فتنہ بھی سب سے بڑا کہا گیا ہے. کیونکہ اس ایک عورت کے ننگے ہونے کی وجہ سے نا پورا معاشرہ تباہ ہو گیا. آپ کو ہر جگہ عورت نظر آئے گی. آپ اپنے بل بورڈز پر دیکھ لیں، آپ کو عورت نظر آئے گی. آپ اپنے کمرشلز میں دیکھ لیں، آپ کو عورت نظر آئے گی. ہر چیز میں آپ کو عورت نظر آ رہی ہے. ایک ٹرافی کی بھی کمرشل ہوتی ہے نا، اس میں بھی عورت ناچتی ہوئی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، ننگی دکھائی جا رہی ہوتی ہے. کیا ذہنیت، کیا کیا پھیلایا کیا جا رہا ہے. کبھی بھی نہیں ہم سوچتے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے، لیکن ان کا عبایا ایسا ہوتا ہے، ان کا گاؤن ایسا ہوتا ہے جو بے حیائی پھیلا رہا ہوتا ہے. اوپر سے اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کی کمر کی فٹنگ، ان کے چیسٹ، وہ سب نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا
ऐसी हया, हया तो मैं इसको नहीं कहूँगी, इस तरह के गाउन भी जैसे होते हैं, ये भी बेहयाई को ही प्रमोट कर रहे हैं। अब आज बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, गाउन भी पहन रही हैं, हिजाब भी कर रही हैं, लेकिन हिजाब करने का उनका स्टाइल ऐसा है कि वो और ज्यादा जो है अट्रैक्टिव नजर आती हैं। अब आपने ये जो होते हैं स्टॉलर्स, इनके आपने स्टाइल्स देखे। सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, रुकावटें बहुत आ रही हैं। काइंडली कोई आयतल कुर्सी पढ़ता रहे। तो मैं क्या बात कर रही थी, कि अगर पर्दे में भी जो है ना हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपनी तरफ, तो समझें हम लोग जो है हया की बजाय बेहयाई फैलाने में शामिल हो चुके हैं। हम इस आयत में शामिल हो चुके हैं कि जो लोग पसंद करते हैं कि लोगों में बेहयाई फैले, हमारे अमल से क्या हो रहा है, माशरे में बेहयाई फैल रही है, तो हम इनमें शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, अब आया की बात हो रही थी, अभी किसी ने स्टॉलर्स का कहा, और उसके अलावा आज अब जैसे देखें, जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, अब बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, स्टॉलर्स ले लिए या स्कार्फ ले लिया और ऊपर से जर्सी चढ़ा ली। इस तरह क्या होता है कि हमारे पीछे से फिटिंग सारी नुमायां हो रही होती है, हमें लग रहा होता है हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम कूल लग रहे हैं, हम स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरे देख रहे हैं वो आपको किस नजर से देख रहे हैं? आपके अबाया पहनने का क्या फायदा हुआ जब जो कवर करना था वो कवर ही नहीं हो पा रहा, कमर साड़ी पीछे से नजर आ रही है, नजर से मुराद उसकी फिटिंग नजर आ रही है, पीछे वाले को पता चल रहा है, कोई मर्द आपको देख रहा है उसको पता चल जाएगा आप कितने स्मार्ट सी हैं। तो बहरहाल हमें अपने पर्दे को भी चेक करने की जरूरत है कि कहीं हमारा पर्दा तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों को बुराई की तरफ माइल कर रहा हो। अगर इस तरह से आपने जर्सी पहनी भी है, और डेफिनेटली गाउन के ऊपर पहननी पड़ती है क्योंकि अंदर से पहने तो गाउन ज्यादा टाइट लगता है, ऊपर से पहननी है तो फिर क्या है कि आप अपने ऊपर स्कार्फ करें, जर्सी के ऊपर से स्कार्फ लें, जर्सी के अंदर ना घुसाएं। बहरहाल ये एक पॉइंट था। उसके अलावा आप देखिए, हया जो है ना वो सिर्फ कपड़ों में नहीं होती है, हया हर चीज में होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज में हया हो वो चीज जो है ना खूबसूरत हो जाती है। अब क्या है कि हमारी नजरों में भी हया होती है, हमारी चाल ढाल में भी हया होनी चाहिए, हमारी बातचीत में भी हया होनी चाहिए, हमारी आवाजों में, हमारे लहजों में भी हया होनी चाहिए, और हमारे लिबास में भी हया होनी चाहिए। और सबसे बढ़ के इन सब चीजों में हया कब आएगी, जब हमारे दिल में हया होगी। इसी तरह बेहयाई है, नजरों में भी बेहयाई होती है, चाल ढाल में भी बेहयाई होती है, बातचीत। अब बहुत से लोग अबाया तो पहन लेते हैं, खुद को फुली कवर तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी नजरें इधर उधर जा रही होती हैं, मर्दों को भी देख रहे हैं और घूर घूर के देख रहे हैं। ठीक है, एक बार नजर पड़ी आप नीचे कर लें, लेकिन ये क्या बात हुई कि बार बार उन्हीं को देखा जाए? फिर क्या है कि बहुत सी औरतें पर्दा कर लेती हैं, लेकिन क्या है, दुकानों पे जा रही हैं या कभी उनको मर्दों से वास्ता पड़ रहा है, तो जो है हंस हंस के बातें हो रही हैं, पर्दे के अंदर से भी हंस हंस के बातें हो रही हैं, हाथ लहरा 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 के बातें की जा रही हैं, उनके सामने मटक मटक कर चला जा रहा है। ये क्या है? ये तो पर्दे को बदनाम किया जा रहा है। और सिर्फ पर्दे वाले नहीं, जो पर्दा नहीं करते उनके लिए भी इस चीज में बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम तो इस चीज में शामिल नहीं हो रहे। आगे ये आयत पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाजिया कह रहे हैं कि शैतान तुम्हें बेहयाई का हुक्म दे रहा है। अगर हम ये सब काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम अल्लाह की फर्माबरदारी में नहीं है, हम शैतान की फर्माबरदारी में है, हम अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। बेशक मैं दीन वाली हूँ, बेशक मैं कहूँ कि मैं कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अगर मेरे अमल में हया नहीं है, तो मैं अल्लाह के रास्ते की बजाय शैतान के रास्ते को फॉलो कर रही हूँ, मैं लोगों को भी शैतान के रास्ते पर ही दावत देने वाली बन रही हूँ। हम में से हर एक अगर अगर सिर्फ अपनी गारंटी ले लेना कि मैंने खुद को बेहयाई से बचाना है, मैंने अपनी हया की हिफाजत करनी है, मैंने अपने लिबास को देखना है, मैंने अपनी निगाहों को देखना है, मैंने अपनी गुफ्तगू को देखना है, हर बंदा बस अपनी जिम्मेदारी ले लेना, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता माशरा बदल जाएगा। बात हुई है ना कि हम बेहयाई की तरफ जाते क्यों है, क्योंकि हमारा नफ्स है, हमें अच्छा लग रहा होता है, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी तरफ जो है अट्रैक्टिव
اٹریکٹ ہوں یا ہماری طرف بڑی جو ہے ستائشی نظروں سے دیکھیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ اچھا لگنے کی اس میں ہم لوگ اپنا سکون کھو دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نماز قرآن کرنے کے باوجود بعض اوقات اتنے بے سکون ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی حیا کی حفاظت نہیں کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں، ہمارے ناولز میں کیا دکھایا جا رہا ہے. ٹاپک کیا ہے؟ لو ہے، افیئر ہے، رومانس ہے. آپ کو مجال ہے کوئی ایک چیز ایسی مل جائے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، جس میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی نہ دکھائی گئی ہو. یہ تو حیا نہیں ہے نا. یہ تو ہر وہ چیز ایسی ہے جسے جذبات ابھر رہے ہیں. ہمارے ہم جو کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں آج کے دور میں بہت خراب ہو گئی ہیں. ہماری والدین، ہماری امیاں کہا کرتی تھیں کہ پہلے دور میں تو لڑکی اس طرح سے نکلا نہیں کرتی تھی، اگر نکلتی تھی تو اتنا خیال رکھا کرتی تھی، کبھی کسی مرد سے بات. میں اکثر سوچتی تھی کہ کیسے ہوتا تھا یہ سب. اس ٹائم پر یہ ڈرامے نہیں دکھائے جاتے تھے. اگر اس ٹائم پر ڈرامے ہوتے تھے نا، بہت اصلاحی ڈرامے ہوتے تھے کہ لوگ سیکھتے تھے. آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا، اب 2000 کی جو سینچری آئی ہے اس میں کیا ہوا کہ کایا ہی پلٹ گئی. ہر طرف اس طرح کی چیزیں. آج ہماری بچی بچی افیئر میں مبتلا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ڈراموں میں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے، فلموں میں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اس برائی کی سب سے پہلے کراہت ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں پڑ گئے. پھر وہ تو میرا بھائی بنا ہوا ہے، بس ہم تو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ تو مجھے تہجد کا کہتا ہے، وہ تو مجھے پردے کا کہتا ہے، وہ تو میرے نماز. جو بھی کہتا رہے وہ نامحرم ہے، تو آپ نے اس سے فاصلہ رکھنا ہے. وہ آپ کو عمرے پہ لے جانے کی بھی آفر کرے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں. تو ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ بات وہی ہے کہ پیچھے بھی ایک پلاننگ ہے، اور سب سے بڑی پلاننگ تو شیطان کی پلاننگ ہے کہ مومنوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا کے، صراط المستقیم سے ہٹا کے جہنم کے رستے پہ لگا دے. اس نے کہا تھا میں اللہ آپ کے ہر بندے کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. قرآن میں وہ کہتا ہے کہ میں سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، میں ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا. محفوظ وہ رہیں گے جن کا اللہ سے تعلق ہے، اسٹرانگ تعلق ہے، اخلاص والا تعلق ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا ہے. صرف وہی محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو ہمارے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا اللہ سے تعلق اسٹرانگ کریں، اللہ کا دین سیکھیں، جانیں، اس پر عمل کریں اور استقامت کے ساتھ عمل کریں. پھر آپ دیکھیں ہماری ماڈلز، ہمارے ہیروز یا ہماری ایکٹریسز ڈراموں کی، خواہ وہ یہ جو ہے پاکستانی ایکٹریسز ہیں یا جو ہے ہالی ووڈ کی ہیں یا بالی ووڈ کی ہیں، ہم ان کو کتنی ستائشی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم ان کے بال شوق سے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی سکن شوق سے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی سمارٹنس فٹنس شوق سے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی ڈریسنگ کو شوق سے دیکھ رہے ہیں. آیت دیکھ رہے ہیں، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، وہ جو شوق رکھتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے. ان بے حیائی کی چیزوں کو پسند کرنا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر آہستہ آہستہ اس چیز کی پسندیدگی آ جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے فلمیں نہیں دیکھنے چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کون سا غلط نیت سے دیکھ رہے ہیں. بھائی نظر سے تو دل پر اثر ہوگا. آپ کی آنکھیں اس چیز کو ایڈمائر کریں گی تو آپ کا دل ڈیزائر کرنے لگ جائے گا. تو اب یہ چیزیں ہم نے اتنی دیکھی، ان کو ہم نے رول ماڈل بنا لیا. ہمارے نزدیک سب سے پرفیکٹ وہ بندہ ہے جو بہت سمارٹ ہے، جس کا کلر فیئر ہے، جس کے بال اس طرح کے ہیں، جس کی آنکھیں ایسی ہیں، جو ایسا ایسا. ایک ہم لوگوں نے مائنڈ میں امیج بنا لیا. اب ہر لڑکی کو اس امیج، اس سٹینڈرڈ پر پرکھا جاتا ہے. اگر تو وہ سٹینڈرڈ اس کا پورا ہے، لمبا کا دو، سمارٹ اور یہ ہو، اس کا اتنا ویٹ اور یہ ہو، تو پھر تو یہ قابل قبول ہے معاشرے میں، ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم میں سے بہت سی لڑکیوں کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. کلر گورا نہیں ہے تو بہت سی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، سمارٹ نہیں ہے تو بہت سی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں. رشتے نہیں ہوتے صرف ان چیزوں کی بنیاد پہ. پہلے دور میں اکثر ہوتا تھا کہ اپنی امیوں سے پوچھیے گا، اپنی نانیوں سے اگر ہوں تو پوچھیے گا، اس دور میں لڑکا لڑکی کو دیکھتا بھی نہیں تھا شادی سے پہلے. وہ پہلی دفعہ دیکھ ہی شادی کی رات رہا ہے. وہاں بھی تو اس ٹائم پر بھی تو شادیاں ہوتی تھیں، ان لوگوں نے بھی تو زندگیاں گزاری. یہاں پر تو پہلے سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی ہوگی تو میں کروں گا ورنہ نہیں. اور آپ دیکھ لیں جب حسن کو دیکھا جاتا ہے بعد میں پھر وہ حسن کیسے گول کھلاتا ہے. اور یہ سٹینڈرڈ کہاں سے بنا؟ یہ ہمارے سوشل میڈیا نے ہمارے لیے بنا دیا. بالکل ہر چیز اس میں آ جائے گی، ہر چیز اس میں آ جائے گی. ہر لڑکا ہر لڑکی اب ان ماڈلز کی طرح بننا چاہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہماری یوتھ کہاں پر جا رہی ہے. کوئی شاہ رخ خان کی طرح بننا چاہ رہا ہے، کوئی سلمان خان کی طرح بننا چاہ رہا ہے. ان کی طرح ڈریسز ہیں، ان کی طرح بریسلیٹس ہیں، ان کی طرح سے ایون ہاتھ ہلانے کا سٹائل، ان سے ان کی طرح بات کرنے کا سٹائل. پتہ نہیں
مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک انسان ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ چلو دوسروں کی دیکھا دیکھی کرے، ایک وہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی عقل استعمال کرنے کا کہا، پورا اسلام ہمارے سامنے موجود ہے کہ تمہارا یہ سٹینڈرڈ ہے، تمہیں اس پر پورا اترنا ہے، اس کو چھوڑ کے غیروں کے اس پر جا رہے ہیں ہم غیروں کے ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ بہت سی لڑکیوں کو میں نے دیکھا وہ فخر محسوس کرتی ہیں ہندی زبان کے الفاظ یوز کرنے میں، اور جو ڈراموں میں سنا، کیوں؟ مطلب انسپائر ہے نا ان سے۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ اسلام ہمیں کیا کیا الفاظ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا کیا الفاظ سکھاتا ہے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ قرآن کا کوئی ورڈ بولے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اگر کوئی بندہ ہندی یا فلموں کا کوئی لفظ بولے ہم فوراً سے سمجھ جائیں گے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں۔ اور پھر آپ دیکھیں اور کس طرح سے فحاشی پھیل رہی ہے، یہ جو ناچ گانا بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ پہلے تو صرف اتنا تھا کہ تھیٹرز ہوتے تھے، سینماز ہوتے تھے، یا یہ کیا ہوتے ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا، جہاں پر اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے، یہاں پر بس یہیں تک محدود تھا سارا کچھ۔ لوگوں نے اگر جاننا ہوتا تھا نا، جو اس طرح کے لوز کریکٹر کے لوگ، وہ جا کے وہاں پر دیکھ کر آ جایا کرتے تھے۔ اب کیا ہے، ہر گھر میں یہ چیز ہے۔ آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ چیزیں اب ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ آپ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا، جس دن میں اپنی بات کروں نا، میرا بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جب مجھے سٹیٹس میں کسی نہ کسی بندے کا ایسا سٹیٹس نظر آ جاتا ہے جس پہ گانا لگا یا وہ ڈانس لگا ہوتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ پلیز اس کو ریموو کر لیں، پلیز اس کو ریموو کر لیں۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ خود گناہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ، اللہ معاف کرے نہ کرے، آپ نے توبہ کی نہ کی وہ اور چیز ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ آپ گانا سن رہے ہیں، آپ کوئی اس طرح کی فحاشی والی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو اسٹیٹس پہ لگا کے دوسروں کو بھی مائل کر رہے ہیں، دوسروں میں اس چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لیے آخرت کا عذاب کیسے خرید رہے ہیں، آخرت نہیں دنیا بھی۔ ہمیں بہت زیادہ اس معاملے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، میں آپ لوگوں کے کوسچنز دیکھ لوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے اس کو لے کر چلتی ہوں، کیونکہ پھر میٹنگ بند ہوگی تو آپ لوگوں کے کوسچنز رہ جائیں گے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم نے دشمن کو دشمن سمجھا ہی نہیں، اس کو دوست بنا لیا، اب ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور آپ دیکھ لیں جس رستے پر ہم جا رہے ہوں گے اس کی منزل کیا ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں یہاں پر شیطان کے رستے پر چلوں اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں، میں جنت میں پہنچ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر پہلے کسی کے کہنے پر نقاب کریں اور بعد میں اللہ کی رضا ملے تو اس کے لیے کر رہی ہو تو نہیں، آپ نے جو ہے نقاب شروع کیا ہے تو اگر آپ کے سٹارٹ میں کوئی اور نیت تھی تو کوئی بات نہیں، آپ اب نیت چینج کر سکتے ہیں۔ اصل میں تو نقاب اللہ کا ہی حکم ہے نا، اگر کسی نے آپ کو کہا بھی صحیح تو ایک طرح سے وہ اللہ کی فرما برداری کا ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس طرح کی جگہیں ہوتی تھی خصوصاً، وہاں لوگ جا کے جو ہے یہ چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے، اب ہر جگہ یہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے فنکشنز، ہمارے اسکولز کے فنکشنز، ہمارے کالج کے فنکشنز، ہمارے یونیورسٹیز کے فنکشنز، کوئی بھی فنکشن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں۔ میوزک کے بغیر تو اب ہماری زندگی ہی نہیں ہے۔ اور میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے اتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھ لیا ہے، جیسے ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے نا، ویسے ہمارے معاشرے میں اب جا رہے ہیں وہاں میوزک ہے، شادیوں پر جا رہے ہیں وہاں میوزک ہے، آپ رستے میں سے گزرے ہیں آپ کو رکشوں پر اونچی اونچی آواز میں میوزک لگا ہوا ملے گا، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو میوزک کی آواز لازمی آ جائے گی۔ اور میوزک کو کیا کہا گیا ہے؟ شیطان کی آواز ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا ہمیں پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی کوئی آواز سنتے جو میوزک کی اس میں ہوتی تو آپ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے۔ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے کیا ہم نے کبھی یہ سنت پر عمل کیا کہ میرے کان میں میوزک کی آواز ہے اور میں کانوں میں انگلیاں دے دوں؟
ہم تو خود سننے والے بن جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. میوزک کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا اس میں فحاشی نہیں ہے؟ بے حیائی نہیں ہے؟ میوزک کی ویڈیو ہوتا ہے، کیسے ننگے جسم تھڑک رہے ہوتے ہیں. اتنا اتنا بدترین سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اتنے فضول اور گھٹیا قسم کے الفاظ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم کہیں کہ یہ جائز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں جائز کر سکتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پسند کر سکتے ہوں گے؟ جہاں پر ایک واقعہ عفق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ڈانٹ رہے ہیں مومنوں کو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ ایسی باتیں ہوں. کہاں یہ کہ اس طرح کے میوزک معاشرے میں عام ہو. اللہ پسند کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ہماری شادیاں اس کے بغیر نہیں ہیں. آپ نے اگر آپ اس طرح کا کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں نا کہ ہاں ہمارے فنکشن سمپل ہوں تھوڑے سے، لوگ آپ کو کہیں گے یہ بہت بورنگ قسم کی بنتی ہے. یہاں پر کوئی ہلہ گلا نہیں ہوتا. شادی پر تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا، کوئی ہلہ گلا ہے. ہم نے اس کو نا انجوائمنٹ، فن، انٹرٹینمنٹ سمجھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے یہی چیز. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہماری گاڑیوں میں ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمیں سکون نہیں آتا جب تک ہم میوزک نہ سنیں. ابھی 2 دن پہلے میں حدیث پڑھ رہی تھی، میرے پاس ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی گروپ میں. تو اس میں کیا تھا کہ جب کوئی انسان سفر میں اس طرح کی چیزیں سنتا ہے، شاعری یا گانے وغیرہ، تو شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ سفر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں اگر ہم گاڑی میں گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہماری موت کس حال میں آئے گی؟ ہم اللہ کے پاس کس حال میں جائیں گے؟ کیا اس حال میں کہ میرا ساتھی شیطان تھا؟ کیا اس حال میں کہ میں اللہ کے نافرمانی میں ملوث تھی، ایک حرام کام میں ملوث تھی؟ کیا میں سوچ سکتی ہوں کہ یہ کام جس پر میرا اختتام ہوا آگے میری منزل جنت ہو سکتی ہے؟ یا تو ہم نے مرنا نہ ہو، یا تو ہم نے اللہ کو حساب نہ دینا ہو، پھر تو ہم کہیں کہ ہاں اپنی مرضی سے جیسے چاہو جیو، 2 دن کی زندگی ہے گزار لو. لیکن جب ہم نے دینا ہے اللہ کو ہر چیز کا حساب، اپنے ایک ایک عمل کا حساب، پھر کیوں بے خوف ہیں ہم؟ یہ تو کفار کا رویہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ تو اہل مکہ کا رویہ ہوتا تھا جو کہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب کو تو یقین ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے. تو بہرحال ناچ گانا، اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو ایون سکھایا جا رہا ہوتا ہے. مائیں کتنا خوش ہو کے کہہ رہی ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے ڈانس تو کر کے دکھاؤ. میں دیکھنا ابھی پوئم چلاؤں گی، میں ابھی میوزک چلاؤں گی اور یہ بچہ ناچ کے دکھائے گا. کتنے فخر سے لوگوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں. وہ تو معصوم سا بچہ ہے، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ظلم کر دیا. میں کہتی ہوں جہاں پر اولاد کو کہا گیا نا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، وہیں پر ہم اس کو اپنے لیے گناہ جاریہ بنا رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کو ایسی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، جب اس طرح کے گناہوں کا ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کرو اور اس طرح سے کرو. پھر آپ دیکھ لیں کہ اب آج کل جو یہ ہمارے پاس مختلف ایپس ہیں، ان میں آپ کو ہر جگہ بے حیائی، فحاشی نظر آئے گی. آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں. ہماری عوام کتنی افسردہ تھی جب ٹک ٹاک بین ہوئی. ابھی کل ہی میں کسی کا اسٹیٹس پڑھ رہی تھی کہ یہاں سے ہم اپنی قوم کی، اپنی عوام کی جو ہے ذہنیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک بین ہوئی تو ساری قوم افسردہ تھی، اور اسکول بند ہوئے ہیں تو ساری قوم خوشیاں منا رہی ہے. یہاں سے دیکھیں ہماری پریورٹیز کیا ہیں. نیٹ فلکس ہے بالکل، اسنیپ چیٹ ہے، اب آپ دیکھ لیں اس پہ کیا ہے. بس اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے جاؤ. لائک ہی ہے. ہمارے پھر میگزینز دیکھ لیں. آپ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ڈریس بھی پسند کرنا ہو نا، آپ بازار جائیں، آپ کو جو کیٹلاگ دکھایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے تو عورت ہی ہوتی ہے. آپ کو عورت ہی ہر جگہ ملے گی، ہر جگہ عورت ملے گی. آپ تو یہ تو کچھ عملی چیزیں. اس کے بعد پھر ہماری زبانیں کس کس طرح سے بے حیائی کو عام کر رہی ہوتی ہیں. جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ بھی جو چیز ہے نا وہ فاحشہ میں آ جاتی ہے. اس طرح کی جب باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اب تو یہ کھلے عام ہے. لڑکیاں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں میرا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے مجھے وہ دیا. اس طرح کی چیزیں یہ فحاشی ہے. اس کے بعد پھر جب میاں بیوی کی باتیں باہر ہوتی ہیں، بیوی بتا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، وہ چیزیں، وہ باتیں جو ایک بیڈ روم کے اندر ہی رہنی چاہیے، جب ان باتوں کو باہر پھیلایا جاتا ہے تو پھیلانے والا تو خوشی میں بتا رہا ہوتا ہے اپنی ماں بہن کو یا اپنے دوستوں کو، لیکن اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں سوچا جاتا. اور لڑکیاں اس معاملے میں بڑے تجسس سے پوچھ بھی رہی ہوتی ہیں، ہاں تمہاری تو شادی ہو گئی ہے نا، بتاؤ تو صحیح. یہ سب ہوتا ہے. استغفر اللہ. ہمارا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں. ان الذین یحبون، جو پسند کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو پسند کر رہے ہیں.
اور کس طرح سے ہم پسند کرتے ہیں چیزوں کو. یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پر ایک لائک کا آپشن آتا ہے نا، فیس بک پر آپ پوسٹ لائک کر رہے ہو، کسی کی پکچر لائک کر رہے ہو، کوئی پیج لائک کر رہے ہو، کوئی ویڈیو لائک کر رہے ہو، یہ لائک کیا ہے؟ یحبون، جو پسند کرتے ہیں. میں کیا لائک کر رہی ہوں مجھے یہ بھی دیکھنا ہے. میں کیا کس کی پکچر لائک کر رہی ہوں، میں کس کی پوسٹ لائک کر رہی ہوں، اور اس کا کنٹینٹ کیا ہے، میں نے کون سا پیج لائک کیا ہوا ہے، میں نے کون سا پیج فالو کیا ہوا ہے، میں نے یوٹیوب پر کون سا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے. یہ سارے کلکس ہمارے نامہ اعمال میں گواہی دے رہے ہیں کہ جو ہے میرا انٹرسٹ یہ ہے. ہم نے جب یہ آیت پڑھی تھی نا فرسٹ ٹائم، اور میں ہل کے رہ گئی تھی کہ یہ جو لائکس کے لیے ہم کلک کرتے ہیں یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اسی دن ہم نے جا کے اپنے فیس بک کے ایسے سارے پیجز کو ان لائک کیا تھا جس میں کسی طرح سے ماڈلز تھی، یا جس میں اس طرح کے ڈرامے تھے یا فلمیں تھیں، یا کسی بھی طرح سے فحاشی والی چیز تھی. میں اپنا ایک کلک سے بھی حصہ کیوں ڈالوں کسی ایسی چیز میں جو فحاشی پھیلا رہا ہو؟ میں کسی کی ڈی پی کو لائک کروں ہی کیوں؟ میں کسی کی ایسی ڈی پی جس میں اس نے بے پردگی دکھائی ہوئی ہے، اپنا ایون ہاتھ دکھایا ہوا ہے، اپنی صرف آنکھیں دکھائی ہیں، یا پورے کا پورا جسم دکھایا ہوا ہے، میں اس کی تصویر کو لائک کروں ہی کیوں؟ میں وہاں پر کمنٹ کروں ہی کیوں؟ میں کیوں اپنا حصہ ملاؤں؟ صرف اس لیے کہ وہ میری دوست ہے، اس لیے کہ وہ میری کزن ہے. میں نے نہ کمنٹ کیا، میں نے نہ لائک کیا، میں نے نہ تعریف کی تو وہ ناراض ہو جائے گی. تو جو اللہ ناراض ہوگا وہ ان الذین یحبون، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، لائک کر رہے ہیں. ہم نے اسٹیٹس پر بھی کمنٹ لازمی کرنا ہے. ہماری ڈی پیز دیکھ لیں، ہم سب اپنی اپنی ڈی پیز دیکھیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے نا. باہر تو ہم کم ہی نکلتے ہیں، نکلے ہیں تو پھر بھی تھوڑا بہت کور ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تو سب کے سامنے کھل کے نہیں نکل سکتے، تھوڑا بہت تو ہم وہاں پر حیا کر ہی لیتے ہیں. لیکن ہماری ڈی پیز کو دیکھ لیں کیا ہو جاتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی تصویر نہیں لگائی ہوئی، میں نے کسی اور ماڈل کی لگائی ہوئی ہے. بھئی جب آپ اپنی لگانا پسند نہیں کر رہے تو آپ دوسرے کی لگانا کیوں پسند کر رہے ہیں؟ کیا وہ لڑکی فحاشی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بن رہی؟ کیا وہ بے پردگی جو ظاہر ہو رہی ہے، کیا وہ فحاشی پھیلانے میں حصہ شامل نہیں ہو رہا آپ کا؟ اچھا، میں نے تو صرف ہاتھ لگایا ہوا ہے، ہاتھ لگا کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب اللہ اکبر، گردن کاٹی ہوئی ہوتی ہے، نیچے والا جسم دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب عجیب، میں کہتی ہوں شیطان نے ہمیں الجھا دیا، عجیب طریقے سے ہمارے عقلوں پر پردہ ڈال دیا کہ ہم اچھا پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ اچھا میں نے اپنی نہیں لگائی، میں نے اپنے شوہر کی لگا لی. وہ آپ کے شوہر ہیں، وہ آپ کے محرم ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے کانٹیکٹس میں ہیں وہ ان کے محرم تو نہیں ہیں. اب آپ کی وجہ سے، آپ کے شوہر کو دیکھنے کی وجہ سے باقی لڑکیوں کی آنکھیں گناہ گار ہو رہی ہیں، کیا ان کے گناہ میں آپ کا حصہ شامل نہیں ہو گیا؟ اسلام کہتے ہیں کہ آپ نظریں جھکاؤ، نہ محرم کو مت دیکھو. ہم جب یہ چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، ہم تصویریں شیئر کر رہے ہیں، ہم اپنی شادیوں کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں اسٹیٹس پر، ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں پر فوٹوگرافرز کو بلایا جاتا ہے، اور جب تک ہائی فائی سٹینڈرڈ کی مووی نہ بنے، پکس نہ بنے، باقاعدہ پوز نہ بنوائے جائیں، بے حیائی کی انتہا ہو گئی کہ شوہر سے پہلے اگلا غیر محرم آ کے طرح طرح کے پوزز بنوا کے اس بندی کا ہر جسم کا حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنی عورتوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جس کی ماں، بیٹی، بہنیں جو ہیں اس طرح کے کام کر رہی ہوں. جس کے ساتھ آپ نے آگے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے آپ تیار ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کی بجائے باقی اس پوری دنیا کو دکھا دیا؟ اور آج دیکھیں آپ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، عورتیں گھروں میں شوہروں کے لیے کم تیار ہوتی ہیں، باہر جانا ہوتا ہے تو شوہر بیچارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں کا پلان ہو رہا ہے، بڑی تیار شیار ہو. اور اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے فل اپنا سنگھار کریں، شوہر کے علاوہ آپ کسی غیر محرم مرد کو نہ دکھائیں اپنا آپ. لیکن ہمارے لیے پریورٹی کیا ہے؟ شوہر جائیں، شوہر دیکھیں، ہم گندی گندی صحیح ہیں، شوہر کو تو ہم مل گئے جیسے بھی ملنا تھا بس ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے. ہم گندیاں رہیں شوہروں کے لیے، شوہروں نے باہر نظریں ڈالنا شروع کر دی اور ہم نے اپنا باہر دکھانا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فیملی ڈسٹرب ہو گئی، آپس میں لڑائیاں جھگڑے، بچوں کی طرف بچے نافرمان، گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. بچوں کی بھی ڈی پی کیوں لگانی ہے؟ کیا بچوں کو نظر نہیں لگ سکتی؟ دکھانا کیوں ہے؟ آپ کو کیا پتا کون آپ سے حسد کرتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کتنے لوگ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کی ڈی پی دیکھ کے مزید حسرت کریں، وہ مزید اللہ کی ناشکری کا شکار ہو جائیں. کیوں کریں ہم ایسی چیزیں؟ اور یہ جو دکھاوا ہے نا، اپنی چیزیں شو کرنا، یہ بہت ہی غلط چیز ہے. یہ دکھاوے میں آ جاتا ہے.
اس کے علاوہ ہم کس طرح سے فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کی چیزیں کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی تحریریں کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، خواہ وہ ہم فارورڈ کر رہے ہیں یا فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ہم فحاشی پھیلانے والوں میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ اب آج کل جیسے لاک ڈاؤن تھا، سب نے آن لائن بزنس شروع کیا۔ اب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس سے کمائیں، لیکن آن لائن بزنس میں خصوصاً جو عورتیں بزنس کر رہی ہوتی ہیں، اب اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے کپڑوں کا زیادہ ہوتا ہے یا کاسمیٹکس کا زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی ان چیزوں کی تصویریں شیئر کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی دھیان رکھیں کہ کوئی عورت بے پردگی والی جو ہے نا، اس طرح سے نہ لگائیں تصویر کہ فحاشی پھیلنے میں ہمارا حصہ شامل ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ فتنے ایسے ایسے دروازوں سے آ چکے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسی جگہوں پہ مت جایا کریں جہاں پر یہ چیزیں ہوں، جہاں پر یہ میوزک ہو، جہاں پر ایسی شادیوں پہ بھی نہ جایا کریں جہاں پر یہ چیزیں ہوں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہوں، لیکن اللہ کو ناراض مت کریں، لوگ مان جائیں گے۔ آپ اللہ، ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے نا، اللہ پھر باقی لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ تو پاکیزہ سوچیں، پاکیزہ بنیں، پاکیزہ دیکھیں، پاکیزہ بولیں، پاکیزہ پڑھیں۔ ہر چیز کی حفاظت کریں گے تو دل میں نور ہوگا، ورنہ نور نہیں مل سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب، اس کو فیل کر پا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی انجیکشن لگے جس میں آپ کو تکلیف ہو، انجیکشن بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ کو کوئی عضو کاٹا جائے جس سے آپ کو درد ہو، برداشت کر سکتے ہیں؟ اور بعض مفسرین دردناک عذاب کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس بندے کے ہر ہر عضو کو عذاب پہنچے گا۔ استغفر اللہ۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ جہنم ہے، دنیا میں کیا عذاب ہے؟ دنیا میں یہ عذاب ہے، ایک تو کلیکٹیولی دیکھا جائے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جہاں پر یہ چیزیں عام ہو جائیں، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں، زنا عام ہو جائے، تو ایسی جگہوں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب اس طرح سے آتے ہیں کہ زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ ایک تو اس طرح کے عذاب، اس طرح انفرادی، اور دوسری طرح انفرادی طور پر عذاب کے ایسے لوگوں کے دلوں سے سکون چھین لیا جاتا ہے، سب کچھ حاصل ہوگا ان کو لیکن ان کو سکون نہیں ملے گا، ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، سلیپنگ پلز لیں گے، سائیکیٹرسٹ کے چکر لگا رہے ہوں گے، بچوں کی نافرمانی سے تنگ ہوں گے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، جی رہے ہوں گے، زندہ ہوں گے لیکن مردوں والی زندگی گزاریں گے۔ کیا یہ کم عذاب ہے کہ کوئی انسان دنیا میں تو رہ رہا ہو لیکن سکون ہی نہ ہو؟ کبھی کسی ڈپریشن کے مریض کو دیکھیں، ترس آ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ زندگی کی کوئی چیز انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو ہر اس چیز سے بچیں جو فحاشی کی طرف لے جائے، جو بے حیائی کی طرف لے جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی تنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے تنگ ہے۔ اگر میں سوچوں کہ آج میں جتنے بھی بے حیائی کے کام کرتی ہوں کروں، میں گانے بھی سنوں، میں میوزک بھی، میں اس طرح کی چیزیں بھی دیکھوں، میں بے پردگی بھی کروں، میں نامحرم کے ساتھ تعلقات بھی رکھوں، تو میں کیسے امید کر سکتی ہوں کہ آگے جو میں نے زندگی گزارنی ہے، خواہ وہ شادی شدہ لائف ہے، خواہ وہ بچوں کے ساتھ ہے، وہ کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ آپ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، الا یہ کہ، کیونکہ آج جیسے آپ نے ایک تجوید میں آیت پڑھی نا، پاکیزہ لوگوں کے لیے، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا پاکیزہ زندگی دیتا ہے، وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں۔ تو اگر ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری اولادیں دین پر چلنے والی ہوں، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، تو شروعات ہم نے خود سے کرنی ہے۔ خود کو ہر طرح کی بے حیائی سے بچائیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ اپنے کانوں میں میوزک نہ پڑنے دیں، یہ چیز آپ کے دل کو سخت کر دے گی۔ ہمارے دلوں پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ وہ اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ ہم لوگوں کے کان غلط چیزیں سننے کے عادی ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں آنسو کیوں نہیں بہاتی؟ کیونکہ ہماری آنکھیں دوسری چیزیں دیکھ دیکھ کر اتنی زیادہ بے حس ہو چکی ہیں کہ قرآن سن کر یا اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اپنے موبائل کی ٹیونز بھی چینج کریں، یہ بھی میوزک ہے۔ ہمارے الارمز میں بھی میوزک ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ کو میوزک ملے گا، یہ بھی سب ایک پلاننگ۔ اور آپ دیکھیں بچوں کے کھلونے میں آپ کو میوزک ملے گا، ایسے کھلونے نہ لیں، اور اگر لینے ہیں تو ان کے اندر سے سیلز نکال دیں۔ بچوں کو بھی یہ چیزیں نہ سنوائیں، ان کو ایسے کارٹونز بھی نہ دکھائیں جس میں میوزک ہو۔ اور بھی ایک سوال اس ٹائم پر کیا تھا کہ اب جب ہمیں بازار میں یہ چیزیں ملتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسے کپڑے ڈھونڈیں، آپ ان کو کہیں کہ ہمیں کارٹونز والے کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور دکھائیں،
وہ ڈھونڈ کے دکھا دیں گے. لٹرلی میں خود گئی ہوں اور میں نے بازار میں جا کے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے, اور وہ بیچارہ بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا. باجی کارٹونز تو اب ہر جگہ ہی آ گئے ہیں, مگر پھول بوٹوں والے دکھا دیں تو لے لیتے, نہیں تو نہیں. بس نہیں ملتے پھر خود بنانے کی کوشش کریں, خود سے ڈیزائننگ کرنے کی کوشش کریں, لیکن بچائیں خود کو, کیونکہ اب یہ الغار ہو چکی ہے. ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت تو کیا, اپنی نسلوں کے ایمانوں کے بارے میں ڈریں کہ وہ کیسے دور میں جائیں گے. ہم نے تو چلو آدھی آدھی زندگیاں گزار لی, وہ جو ہماری نسلوں نے ابھی آنا ہے یا انہوں نے آگے زندگیاں گزارنی ہیں, ان کے ایمان کا کیا بنے گا. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح سے معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہم یا ہماری نسلیں کیا سوچیں, خود سوچیں, کیا اگر میں کسی غیر مسلم ملک میں جاؤں تو کیا مجھے یا میرے بچوں کو دیکھ کے کوئی کہہ سکے گا کہ ہاں یہ مسلمان عورت ہے. ہم اس طرح سے تشہیر کر رہے ہیں اپنی ڈریسنگ سے, اپنی باتوں سے, اپنے چال ڈھال سے. آپ کو شاید علم ہو اس بات کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں آئے تھے تو وہاں پر 2 عورتیں آئی تھیں, تو اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عورت جو واپس آئی تھی, پورا ایک واقعہ آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس عورت کی چال کی تعریف کی تھی کہ وہ حیا سے چلتی ہوئی آئی تھی, حیا سے چلتی ہوئی آئی تھی. اور اس حیا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ جیسا شوہر دے دیا تھا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حیا کی بنیاد پر چنا تھا. آپ قرآن پاک میں ذرا مریم علیہ السلام کی صفات دیکھیں, اللہ تعریف کرتے ہیں ان کی حیا کی. حیا کی بدولت جو انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے نا, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آخرت کی تو بات پھر بعد میں آتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے ان چیزوں سے, اور سب ہم جائزہ لیں کہ میں کس طرح سے اس طرح سے حصہ ملا رہی ہوں. ایسی جگہوں پر بالکل نہیں جانا چاہیے, ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس طرح کہیں سے بھی بس حصہ نہ ملائیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا فضل تم پر اللہ کا اور اس کی رحمت, وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم, کہ بے شک وہ بہت جو ہے شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر لی. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے ان کاموں سے بچنا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا تم پر فضل اور رحمت ہے کہ میں نے تمہیں یہ سب بتا دیا, تم اس پر عمل کرتے ہو تو کیا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے, کہ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ تم اصلاح کی کوشش کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو کر لیں. بس آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آگے کل اس کو دیکھیں گے, اگلی آیات کو. جی اب میں آپ لوگوں کے سوال دیکھ لیتی ہوں. ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ سانگ والا سٹیٹس ہٹائیں. کافی لوگ تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں. کیوں نہیں منع کر سکتے؟ ایک دفعہ کہنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا. آپ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم پر فرض ہے. ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی دعوت دیں, یہ ہم میں سے ہر انسان پر فرض ہے. اگر میرے سامنے کوئی برائی آ رہی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو روکوں. حدیث میں کیا آتا ہے, ایمان کے درجے ہیں کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو جو ہو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کیا ہے, اپنے دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. اور اگر تم دل میں بھی برا نہیں جان رہے نا تو پھر سمجھ لیں ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے. ہمیں سٹینڈرڈ دے دیا کہ برائی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو جج کرنے کا. اب ہاتھ سے کس طرح سے, مثال کے طور پہ اگر آپ کے بہن بھائی ہیں آپ خود اس کو ریموو کر دیں سٹیٹس کو, نہیں تو آپ اس کو زبان سے کہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے, آپ کا ایمان اتنا کم ہے, تو آپ دل میں برا جان رہے ہیں. لیکن دل میں برا جاننا بہت کم ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں روکنا ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. آگے اس بندے کے اندر اللہ کا اگر خوف ہے تو وہ بچ جائے گا, نہیں تو نہ. اور دوسری بات, روکنے کا طریقہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں اس کو مٹا دو, یہ گناہ ہے, اور یہ اس کو بتائیں کہ آپ کی وجہ سے باقی لوگ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں, باقی لوگوں کا گناہ آپ کے نام اعمال میں شامل کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس تو آلریڈی کم نیکیاں ہیں, کہاں یہ کہ ہم اپنی باقیوں کے بھی گناہ اپنے نام اعمال میں اٹھاتے پھریں. ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سی دعا مانگیں, ہم خود بھی بچ جائیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹیٹس پر لگا ہوتا ہے کچھ ایسا کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے سامنے, تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہی ہے کہ کون سا پرسن یہ کام کرتا ہے, مطلب اس طرح کے اسٹیٹس لگاتا ہے.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو بار بار روکا اور اس کے باوجود بھی وہ جو یہ اس طرح کی چیزیں لگا رہا ہے، پھر آپ اس کا اسٹیٹس دیکھا ہی نہ کریں. یہ ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم کس کے اسٹیٹس پہ کلک کریں اور کس کا دیکھیں ہی نہ. اگر آپ کو لگتا ہے آپ بھول کے کلک کر دیتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو میوٹ ہی کر دیں، لیکن آپ روکیں ضرور. پہلی خیر خواہی ہے کہ آپ اس کو بھی روکیں، کیونکہ وہ بھی تو گناہ کما رہا ہے نا، اس نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہی ہے نا. دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور سب سے بڑھ کے جو یہ دعائیں نور ہے نا، فی الحال تو آپ یہ مانگیں، کیونکہ نور آئے گا تو ہمیں حق اور باطل کا فرق پتہ چلے گا، تب بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے. یہ فتنہ بہت عام ہے، کیسے بچیں خود کو اس فتنے سے؟ نیک صحبت اختیار کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہے دینی مجالس سے جوڑے رکھیں، کیونکہ ہمارا ایمان کا لیول اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی، دنیا کی رنگینیوں سے بچ کے رہنا، تو ایک تو سب سے پہلے اپنی صحبت کا خیال رکھیں، اور دوسرا خود کو دینی مجالس سے جوڑیں. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں. فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، آپ نے فرض نمازیں پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ کوشش کریں نفل بھی ضرور پڑھا کریں. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں سے دور رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ فتنے میں مبتلا کر سکتی ہیں. سیلف کنٹرول والی بات ہے نا اس میں. جی بالکل، آپ دیکھیں اگر ہم میوزک لگائیں تو سب سنتے ہیں، اور اگر قرآن کی تلاوت لگا دیں تو تھوڑی دیر بعد لوگوں کو ہوتا ہے اس کو بند کر دو، کیا بے حرمتی ہو رہی ہے. اگر ہم حجاب کرتے ہیں سمپل اور ایزی وے میں، بس ڈیسنٹ لگنے کے لیے، تو اس میں دکھاوا نیگیٹو وے میں نہ ہو تو کیا کہیں اس کو. دیکھیں، حجاب کا مقصد ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو پراپر طریقے سے چھپا لیں. اگر ہم دوسروں کو اچھے لگ رہے ہیں نا، مطلب ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو اس سینس میں کہ ہمارا حجاب خوبصورت ہے یا وہ ڈیسنٹ بھی ہے، اگر ہم دوسروں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، دوسرا برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہماری نیت جتنی بھی پاک ہو، باقی جو لوگ ہیں نا وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے خود کو اس طرح سے کور کریں کہ اگلا بندہ جو ہے ایک دفعہ دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ دکھے ہی نہ. اصل پردہ ہی وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کی نگاہیں جھک جائیں. اللہ یہ کہ ایمان والے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جیسے بہت سی لڑکیوں کا پردہ دیکھ کے ہمیں رشک آ رہا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت پردہ انہوں نے کیا ہوا ہے. خوبصورت اس لحاظ سے کہ فلی کور ہوتے ہیں، ان میں فرق ہے. بالکل بھی نہ لائک کریں اگر پوسٹ آپ کے بہت قریبی کی ہے، آپ کے شوہر کی بھی ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز فحاشی والی پھیلی ہوئی آپ کی بہن بھائیوں کی، آپ کی بیسٹ فرینڈ کی ہے، اس کو بھی لائک نہ کریں، بلکہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے یہ پیارے کل آپ کے سامنے جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں؟ یہاں پر ہم ان کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تو آخرت میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ملی نغموں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جہاں پر میوزک ہے وہ چیز جائز نہیں ہے. وہ میوزک آپ کو نعت میں بھی مل سکتا ہے، وہ میوزک آپ کو قوالیوں میں بھی مل سکتا ہے، اور وہ ملے گا. آج کی کوئی نعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں میوزک نہ ہو. ہر اس چیز سے بچیں جس میں میوزک ہے. بالکل، شادی پر ڈانس کے لیے ارینج ہوتا ہے، سارا سٹیج بنایا جاتا ہے. بچوں کی ڈی پی کا یہ میں بتا چکی ہوں. اگر کسی میل کا اسلامک لیکچر سنیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ بہت غور سے میل کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سرسری سے جیسے انسان کی نظر پڑ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہت غور سے نہ دیکھیں. نظروں کی حفاظت بہرحال بہت ضروری ہے. شادیوں پر اگر ریلیٹیوز کی ہو، ریلیٹیوز کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی ہمارے لیے کوئی جواز نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ وہاں جا کر خود کو میوزک سے بچا سکتے ہیں، کوئی ایسا رستہ ہے، تو پھر آپ خود دیکھ لیں. ادروائز بہتر ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں، ان کو گفٹ دے آئیں، ان سے معذرت کرائیں کہ میوزک ہوگا میں اس وجہ سے نہیں آ سکتی، تو آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. ہاں اگر میوزک نہ ہوتا تو میں ضرور آ جاتی. اور اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی بات سننے والے ہیں تو ان کو تبلیغ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز نہ کریں. اپنی خوشی پر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے زندگی میں برکت ختم ہو جائے، اور ایسا ہو رہا ہے. میں کالج وین میں جاتی ہوں اور وہاں پر اتنے زیادہ سانگز ہوتے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود بند نہیں کرتے، تو اس میں کیا ہم بھی غلط؟ اپنی کوشش کریں. یہ سیم کنڈیشن میرے ساتھ ہوئی تھی. ہم لوگ واپس آیا کرتے تھے وین پر، تو انہوں نے میوزک لگانے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے وہ کالج یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہوتی تھیں تو انہوں نے لگانے ہوتے تھے. تو اب ظاہر ہے ڈرائیور ہی لگا رہا ہے نا، تو مطلب
3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے غصے میں ان کو کہنا پڑا کہ اگر آپ نے سننے ہیں، پہلے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ نہ سنیں، اگر ہمیں اس حال میں موت آ گئی تو ہم اللہ کے پاس کس اس میں جائیں گے. بند کر دیا ایک دن، دوسرے دن پھر چلا دیا، پھر میں نے بات کی، پھر تیسرے دن چلا دیا، پھر آخر تنگ آ کے میں نے اتنا کہہ دیا کہ جو ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے کانوں میں اپنے ہینڈ فریز لگا دیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. ظاہر ہے جب ہم کسی کو مجبور نہیں کر رہے کہ آپ ہماری باتیں سنو، یا ہم اگر یہ اس پہ جو اسپیکرز ہیں ان پہ اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں لگانا چاہ رہے، تو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں کہ کوئی یہ چیز سنے. اور ایک دفعہ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میری بات اب بھی انہوں نے نہیں مانی نا، میں نے انکل سے کہہ دینا انکل مجھے یہاں پر اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں. مطلب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بچنے کے راستے پیدا کر دے گا. اور الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے نہیں لگائے تھے. پھر وہ دیکھتے تھے اچھا یہ بندی آ رہی ہے، انہوں نے بند کر دی. یہ میں تعریف کی سینس میں نہیں کہہ رہی، اللہ معاف کرے اس چیز سے، میں جسٹ ایک بات کر رہی ہوں کہ جب آپ بار بار روکتے ہیں سامنے والا رک جاتا ہے. اگر آپ کی بچنے کی نیت ہے تو اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا نا کہ ایک عورت نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دروازے کی طرف بھاگے تھے. وہ بھاگے تھے تو آگے سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اگر وہ بچنے کی کوشش نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی راستے نہ بناتے نا. تو آپ اپنی نیت سچی کریں، آپ ہر طرح سے کوشش کریں بچنے کی، اللہ آپ کو بچا لیں گے. لیکن اس پہ راضی نہ ہو کے بیٹھ جائیں. میں نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اب تو میں آپ سوچیں آپ اس ٹائم پر اس جگہ پر تو شامل ہیں نا جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا، سب مر گئے، آپ بھی تو اسی حال میں جائیں گے اللہ کے پاس. تو اب اللہ کو جا کے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اللہ میں کیا کرتی. آپ بند کروا لیا کریں، رکشوں میں بھی اگر ہوتا ہے تو بند کروا لیا کریں. جی اینیملز، جانداروں کی جتنی بھی تصویروں والی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، بچوں کے لیے جو بھی آپ چیزیں لے رہے ہیں، آپ ان کی بیڈ شیٹس لے رہے ہیں، آپ ان کے بستر لے رہے ہیں، آپ کچھ بھی لے رہے ہیں، کوشش کریں کارٹونز والی جس میں جانداروں کی تصویریں وہ نہ لیں. ٹھیک ہے. سرسری نظر پڑ جاتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا اور غور سے دیکھتے رہنا، اس کے ہر نئے نقش پہ غور کرنا اور پھر اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز آنا، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. منع کیسے کریں؟ آپ نرمی سے منع کریں. ٹھیک ہے، ان کا شعور جگانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر ہم، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر ہمیں موت آ جائے اسی حال میں، تو یہ والی جو چیز ہے نا، کم از کم میرا جو ایکسپیرینس ہے، لوگ اس معاملے میں تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں موت آ گئی، کیونکہ ایکسیڈنٹس آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ رک جاتے ہیں. آپ جن جن لوگوں کو منع کر سکتے ہیں آپ ان کو منع کریں. ٹھیک ہے. دعائے نور کون سی ہے جو ہم یہاں پر پہلے تفسیر سے پہلے چلاتے ہیں؟ جو نیو ہے وہ ایسا کریں کہ اپنا نمبر گروپ میں بھیج دیں. عائشہ باجی آپ جو ہے ان کا نمبر لے کر ایڈ کر دیں. کافی سارے سوال ہو گئے ہیں، ٹائم ہمارا کافی کی تھا کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین.